بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ایک دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک نیکی 700 گنا تک بڑھ سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا ہر صدقہ اتنا اجر پاتا ہے، یا بعض اوقات انسان خود اپنی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے؟ تو سورۃ البقرہ کی جن آیات کو آج ہم پڑھیں گے، اللہ رب العزت ان آیات کے اندر نہایت خوبصورت مثالوں کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ کون سا صدقہ اللہ کے ہاں کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور کون سا صدقہ احسان جتلانے، ریاکاری کرنے کی وجہ سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور ان آیات کے آخر میں قرآن کریم کے اندر ایک ایسی حیران کن مثال ہے کہ جس میں ایک باغ والے کی پوری زندگی کی محنت ایک لمحے میں تباہ ہو جاتی ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم ان آیات کے اندر چھپی ہوئی ایمان افروز مثالیں، اخلاص کا درس اور صدقے کے آداب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس جیسی اور اس سے ملتی جلتی کئی وہ قرآن شریف کے ترجمے کی کلاسیں ہم یہاں پر گاہے بگاہے نشر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے دینی سلسلے ہم نے یہاں شروع کیے ہیں، تو ان سب سے جڑنا ہمارے لیے انشاءاللہ فائدے کا سبب ہوگا۔ اب باقاعدہ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے پیسوں کو یا اپنے مال و دولت کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی مثال ہے، انبتت، جو اگے، جو اگاتی ہے، 7 سنابلا، 7 بالیوں کو، فی کل سنبلۃ، کہ ہر بالی کے اندر ہوں، 100 حبہ، 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ کوئی مقید نہیں ہے کہ 7 ہی ہوں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ دگنا کر دے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وہ بہت وسیع ذات ہے، یعنی ہر چیز پر حاوی ہیں، علیم، اور بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں پیسوں کو، اپنے مال و دولت کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر اس کے بعد نہیں کرتے ہیں، ما انفقوا، یعنی ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے فوراً بعد نہیں کرتے ہیں، منن ولا اذا، یعنی ایک کام کیا اور اس کے فوراً بعد احسان جتلانا شروع کر دیا، یا اب جس کو جو پیسہ دیا، جس کو جو مال دیا تھوڑا بہت صدقے کا، اب اس پر احسان جتلانا شروع کر دیا، یا اس کو طرح طرح کی آزمائشوں میں اپنی طرف سے مبتلا کر دیا، اور اس وجہ سے کہ جو میں نے اس کو پیسے دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے پیسے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نہیں کرتے ہیں، جو انہوں نے خرچ کیا اس کے فوراً بعد نہیں کرتے ہیں، منن ولا اذا، یعنی اس کے بعد وہ نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بدلہ ملے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا صدقہ جو اموال کی شکل میں، جو مادی شکل میں ہوگا۔
اب اللہ رب العزت صدقے کی ایک ایسی قسم یہاں بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر روپیہ پیسہ نہیں لگتا۔ وہ کون سی قسم ہے؟ دیکھیں، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ صدقے کی ایک قسم ہے کہ آپ جو ہے کسی کو سے کوئی اچھی بات کریں، کسی کو جو ہے وہ آپ اس پر قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیں۔ تو فرمایا قول معروف، نیک بات کہنا، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ یا معاف کر دینا، خیر یہ بہتر ہے، من صدقۃ صدقے کی اس قسم سے، یتبعها اذى کہ جس کے بعد جو ہے وہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہو اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو ایسا صدقہ جس کے بعد صدقہ دیے جانے والے شخص کو تکلیف پہنچائی جائے، اس سے اچھی بات کرنا اور معاف کرنا یہ بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ رب العزت جو ہے وہ جو ہے بہت مالدار ہیں، توانگر ہیں اور کسی کے محتاج نہیں ہیں، حلیم اور بہت بردبار ہیں۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر آپ جب صدقہ دیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور صدقہ کس طریقے سے دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا تم باطل مت کرو، تم ضائع مت کرو، صدقاتکم ان چیزوں کو جو تم اللہ کی راہ میں دو، بالمن والاذی احسان جتلا کر، والاذی یا تکلیفیں دے کر، کالذی اگر تم اس طریقے سے کرو گے اور یہ کام تم کرو گے تو تمہاری مثال کالذی اس شخص کی سی ہوگی، ینفقو جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے پیسے کو، رئاء الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ رب العزت کی ذات پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ تو آخرت کے دن پر جو ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کا صدقہ جو ہے وہ محض لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہے، تو اس شخص کو قیامت کے دن اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اس طریقے سے تم بھی اپنے صدقوں کو جو ہے وہ باطل مت کرو کہ ان کے بعد احسان جتلاؤ یا تم اس کے بعد لوگوں پر تکلیفیں جو ہے وہ طرح طرح کی ڈھاؤ۔ فمثلہ، اب یہاں سے اللہ رب العزت صدقے کی ان دونوں صورتوں کی مثالیں دیں گے، حصی مثالیں۔ تو فمثلہ کمثل صفوان، تو ان لوگوں کی مثال جو ریاکاری کے لیے صدقہ دیتے ہیں، کمثل صفوان اس پتھر کی سی ہے، علیہ تراب یعنی ایک پتھر ہے جو بالکل ملائم ہے، علیہ تراب اور اس پر کچھ مٹی ہے، فاصابہ وابل اب آ گئی بارش اس پر، فترکہ صلدا تو اس بارش نے اس پر جو مٹی تھی اس کو بالکل صاف کر دیا اور پتھر جو ہے بالکل جو ہے وہ چکنا سا ہو کر رہ گیا کہ اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، تو یہ لوگ بھی جو کام انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہیں، ان کو کوئی قدرت نہیں ہوگی، علی شیء کسی بھی چیز پر، مما کسبوا ان میں سے جو انہوں نے دنیا کے اندر کیے، یعنی وہ اعمال جو آخرت کے اندر ان کی نجات کا ذریعہ بن سکتے تھے، ان کے اعمال نامے کے اندر بہت وزن پیدا کر سکتے تھے، لا یقدرون علی شیء ان پر وہ لوگ قادر نہیں ہوں گے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اچھا یہ مثال تو تھی کہ وہ پتھر کی طرح اس پر بارش ہوئی، بارش ہونے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔ اب مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو ہے وہ صدقہ دیا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، ابتغاء مرضات اللہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، وتثبیتا من انفسہم اور اپنے آپ کو ثابت قدم کرنے کے لیے،
کمثل جنت، ان کی مثال اس باغ کی ہے، بربوۃ، جو ایک اونچے ٹیلے پر ہے، اصابها وابل، وہاں پر آئی اس پر بارش، فآتت اکلها ضعفین، تو اس بارش کی وجہ سے وہاں پر اللہ رب العزت نے اتنی زمین کے اندر اتنی جو ہے وہ طاقت کر پیدا فرما دی کہ اب وہ اس باغ نے پھل اپنا دیا 2 گنا، فآتت اکلہا، تو آیا تو لایا وہ باغ اپنا پھل، ضعفین، دگنا کر کے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، یہ ہم نے کہا کہ بارش آئی ہو بہت زیادہ، تو اگر زیادہ بارش نہ آئی ہو، فَطَلٌّ، تو ایک پھوار بھی اگر پڑے گی تو پھر بھی وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا جو ہے پھل جو ہے وہ 2 گنا دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت اس سب کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، بما تعملون، جس کو آپ لوگ کرتے ہو۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، ان تکون لہ جنتن، کہ اس کے پاس ہو ایک باغ، من نخیل، کھجور کا، واعناب، اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، اس باغ کے نیچے سے بہ رہی ہوں نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس آدمی کے لیے میسر ہوں اس کے اندر من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپے نے آ لیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد جو ہے وہ کمزور ہو۔ اب اس صورتحال کے اندر کیا ہوا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اب ان کو آ لیا ایک ایک جھکڑ نے، یا ایک جو ہے وہ ایک ہوا کے ایک بگولے نے، فِيهِ نَارٌ، کہ اس کے اندر تھی آگ، فاحترقت، اور یہ باغ پورا کا پورا جل گیا۔ كذلك يبين الله لكم الآیات، اس طریقے سے اللہ رب العزت اپنی نشانیاں یا اپنی آیات کو تم پر کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم ان کے اندر غور و فکر کر سکو اور سمجھ سکو کہ یہ دنیا جو ہے اس کے اندر جو اسباب اللہ رب العزت نے دیے ہیں یہ محض اسباب کے درجے میں ہیں، اگر یہ اسباب چھن جائیں اور بڑھاپا آ جائے اور اولاد جو ہے جو کہ سہارا بنتی ہے وہ بھی کمزور ہو، تو اب کیا رہ جائے گا انسان کے ہاتھ میں؟ تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، جب وہ چاہے لے لے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔